شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، بسلسلہ حاجی فلک شیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی قبر کو روشنی عطا فرمائے، کرورہا رحمت نازل فرمائے۔ آج کا خصوصی خطاب شہنشاہ نقابت استاد النقباء حضرت علامہ محمد خضر خچی مدظ العالی تشریف فرما ہیں۔ آپ گلی گلی نگر نگر قرآن کا پیغام دینے کے لیے گھر سے چلے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بے لوث خدمت کر رہے ہیں، گھروں میں جا کر شاگردوں سے رابطہ کر کے ان کے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کا فیض جاری کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پیغام دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج بھی اپنی خوبصورت آواز میں آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے روحانی گفتگو فرمائیں گے۔ چند لمحوں کی حاضری ہے، 10 سے 15 منٹ ہے حاضری۔ میری طرف توجہ کرے، ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن توجہ سے بیٹھیے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، لیلا رات کے بالکل مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ دکھائیں اسے ہم اپنی نشانیاں۔ اب اس ساری بات کو چھوڑ کر اس شب معراج کی رات میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر ناز پہ آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو پیغام دیا، جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آنے لگے۔ رب نے پھر فرمایا جبریل رک جاؤ، آج ایسے نہیں جانا جیسے پہلے جاتے رہے ہو۔ مولا کیسے جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل آج گلے بہشتی زیبیں تنگ کر کے جاؤ، فرشتوں کی دنیا کا تاج نور پہن کر جاؤ۔ اے جبریل پوری شان و شوکت کے ساتھ جاؤ، پورے ناز و وقار کے ساتھ جاؤ، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جس کے غلام تاجوں کے نور والے ہیں اس کے آقا کا تاج کیا ہوگا۔ جبریل پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے ناز و وقار کے ساتھ، جبریل فرشتوں کی دنیا کا تاج نور پہن کر پورے ناز و وقار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آنے لگے۔ اللہ نے پھر روکا، اے جبریل رک جا، آج اکیلے مت جانا بلکہ 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس لے کر جا، 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس لے کر جا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے عظمت مصطفیٰ کے لیے جلوس نکالنا نوریوں کی سنت ہے۔ جبریل 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس لے کر، جن میں بڑے بڑے فرشتے شامل تھے، حضرت مکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام شامل تھے، 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس لے کر جبریل قیادت کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آنے لگے۔ اللہ نے پھر روکا، اے جبریل رک جا، آج شان مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں۔ اے جبریل رک، آج تم تمام سواریوں کے بغیر جاؤ، میرے مصطفیٰ کے لیے جنت کی سواری براق لے کر جاؤ۔ مختصر کر رہا ہوں، جبریل جنت کی سواری براق لے کر جاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے، ہم کھاتے تو حضور بھی کھاتے ہیں، ہم پیتے تو حضور بھی پیتے ہیں، ہم چلتے تو حضور بھی چلتے ہیں۔ آج شب معراج خالق کائنات نے عظمت مصطفیٰ کو بلند کر دیا، شان مصطفیٰ کو بلند کر دیا، مقام مصطفیٰ کو بلند کر دیا۔ ارے شب معراج آج ہمیں گاڑی پہ سوار ہونا پڑے، گاڑی ہمارے گھر نہیں آتی، ہمیں اسٹیشن پہ جانا پڑتا ہے، اس مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شب معراج جنت کی سواری کبھی جنت سے باہر نہیں لائی گئی، لیکن خالق کائنات نے شب معراج جنت کے قانون کو بدلا اور جنت کی سواری میرے مصطفیٰ کے قدموں میں تھی، جنت کی سواری براق مصطفیٰ کے قدموں تھی۔ اب جبریل 70,000 نوری فرشتے لے کر، نوری فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے جنت کی سواری براق لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔
تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، مقام مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں، عظمت مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں۔ جس نبی کا ہم گیت گاتے ہیں، جس نبی کے ہم ترانے گاتے ہیں، اس نبی کا مقام دیکھ، اس نبی کی عظمت و شان کو دیکھ۔ شب معراج 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس بھی ساتھ تھا، جنت کی سواری براق بھی ساتھ تھی، لیکن جبریل آئے، میرے مصطفیٰ کو دیکھا جو ساری رات رو رو کر اپنی گناہگار امت کے لیے دعا کرنے والا نبی، اس امت کے لیے ساری رات رو رو کر دعا کرنے والا، جس کے لیے رب کائنات فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس مصطفیٰ کے لیے رب کہتا ہے اے محبوب تھوڑی رات آرام کیا کر، تھوڑی رات آرام کیا کر۔ وہ محبوب جو ساری رات رو کر امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرنے والا، آج جبریل 70,000 نوری فرشتے بھی لے کر آیا، جنت کی سواری براق بھی لے کر آیا۔ منظر کیا تھا؟ وہ محبوب بستر ناز پہ آرام کر رہا ہے، بستر ناز پہ آرام کر رہا ہے۔ اٹھا مجارت النبوہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ، آپ فرماتے اس میں ہزاروں راز تھے، ہزاروں راز تھے، ہزاروں حکمتیں تھی کہ وہ نبی تو ساری رات امت کے لیے رو رو کر دعا کرنے والا تھا۔ آج شب معراج شرع شام ہوتے ہی مصطفیٰ بستر ناز پہ آرام کر رہا ہے۔ اس میں راز کیا تھا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ آؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اس میں راز یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ صاحب معراج جانتے تھے، میرے مصطفیٰ جانتے تھے باقی راتوں میں رو رو کر امت کے لیے دعا کرتا رہا ہوں، آج ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنے ایک ایک گناہگار امتی کو بخشواؤں گا۔ اب دیکھیے مقدمۃ المعراج کی صورت میں معراج مصطفیٰ کو ہو رہا ہے، بات پھر بھی اس گناہگار امت کی بڑھ رہی ہے، بات آگے چلی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر ناز پہ آرام کر رہے ہیں، جبریل آئے، مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ بستر ناز پہ آرام کر رہے ہیں۔ جبریل بڑے معذب طریقے سے ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ وہ جبریل جو 1,26,000 انبیاء کی بارگاہ میں آنے والا، 1,26,000 کم و پیش ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کے ادب کو جانتا تھا، ہر نبی کی تعظیم کو جانتا تھا، جو رب کا بھیجا ہوا تھا اور نوری فرشتوں کا سردار تھا، نوری فرشتوں کا امام تھا۔ آج ہر نبی کے ادب کو جاننے والا وہ فرشتہ، برگزیدہ و صالح فرشتہ، مصطفیٰ کو آرام کرتے دیکھا تو ادب سے کھڑا ہے۔ پتہ چلا جبریل ہر نبی کے ادب کو جانتا ہے، مصطفیٰ کے ادب کا ابھی بھی محتاج ہے، ادب سے کھڑا ہے۔ 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس بھی ساتھ ہے، جنت کی سواری بھی ساتھ ہے، گلے بہشتی زیبیں تنگ کر کے فرشتوں کو دنیا کا تاج نور پہن کر پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے جبریل۔ آج جبریل کھڑا ہے، اللہ فرماتا ہے اے جبریل میرے محبوب کو پیغام دینا، یا اللہ تو بتا، تیرا نبی تو آرام کر رہا ہے۔ مولا میں اس بات کو جانتا ہوں نا، جب اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا تو تھپڑ لگا تھا، آنکھ باہر نکل آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام یہی تو ادب سکھانا چاہتے تھے۔ ارے تو میری بارگاہ میں آیا بے ادبی سے، نبی کی بارگاہ کا ادب اس لیے سکھایا گیا تھا اسرائیل کو کہ کل آنے والا وقت مصطفیٰ کا بھی ہوگا۔ اب جبریل جانتا تھا ادب مصطفیٰ کو، عرض کرتا ہے مولا تو بتا تیرے نبی کو کیسے پیغام دوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یا جبریل قبل قدمی، جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ آئے آئے آئے، اب عظمت مصطفیٰ دیکھ، مقام مصطفیٰ دیکھ، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ جبریل 40,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کبھی رجل بن کر آئے، کبھی بشر بن کر آئے، کبھی سادے لباسوں میں آئے۔ جبریل کو کبھی حکم نہیں ہوا کہ محبوب کے قدموں کو چوم۔ آج جبریل تو گلے بیشتی زیبیں تنگ کر کے آیا ہے، فرشتوں کی دنیا کا تاج نور پہن کر آیا ہے۔ آج جبریل پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، پورے ناز و وقار کے ساتھ آیا ہے۔ آج جبریل کو حکم دیا جا رہا ہے اے جبریل تاج نور سمیت میرے محبوب کے قدموں کو چوم، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے تو جبریل ہے، تو نوری فرشتوں کا سردار ہے،
تجھے شان و شوکت کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ تھا، تجھے 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس دے کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا، تجھے جنت کی سواری دے کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ اے جبریل، اگر 40,000 مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، لیکن آج شان و شوکت کے ساتھ تجھے بھیجا ہے۔ آج میرے محبوب کے قدموں کو چوم تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے تجھے جو شان ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے، تجھے جو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے جبریل کو یہ بتایا گیا۔ اب جبریل اکیلا نہیں تھا، جبریل اکیلا نہیں تھا، 70,000 نوری فرشتوں کی قیادت کر کے آیا تھا۔ جبریل نے حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے سر جھکایا، مصطفیٰ کی تلیوں پہ وہ کافوری ہونٹ رکھے، کافوری ہونٹ رکھے۔ جبریل تو کہتا تھا نا یا اللہ مجھے نور کا بنا کر میرے ہونٹوں کو کافور کا کیوں بنایا؟ آج یہ رات سے پردہ اٹھ گیا۔ اے جبریل، یہ رات تھی جس کے لیے تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا۔ کافور ہوتا ہے ٹھنڈا، آئے ہائے ہائے، کافور ہوتا ہے ٹھنڈا، یہ اس لیے تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا۔ شب معراج جب میرے محبوب کی تلیوں پہ تو اپنے ہونٹ رکھے گا، میرے محبوب کو ٹھنڈک آئے گی، میرے محبوب کو ٹھنڈک آئے گی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ آج اس رات سے پردہ اٹھا، جبریل کو پتا چلا اس رات کے لیے یہ مقام مجھے دیا گیا تھا۔ اب 70,000 نوری فرشتوں نے دیکھا، وہ دیکھنے پر مجبور ہو گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے، ہمارا امام، ہمارا امام، ہمارے نوریوں کا امام اور اس بارگاہ کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تجھے دیکھنا مقصود تھا، تجھے بتانا مقصود تھا، تجھے دکھانا مقصود تھا کہ بے شک جبریل تمہارا امام ہے لیکن اس بارگاہ کا ادنا غلام ہے۔ اب پتہ چلا امام کون ہوتا ہے۔ ہر کسی کے پیچھے نیت لینی نماز نہیں ہوتی۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو۔ ارے جبریل نوری فرشتوں کا امام تھا، لیکن شب معراج مصطفیٰ کے قدموں پہ جھکا کر تلیوں پہ کافوری ہونٹ رکھ کے اللہ نے یہ بتا دیا، لوگوں سنو، امام وہ ہوتا ہے جو اس بارگاہ کا غلام بن جائے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ مصلی امامت پہ قائم رہتا ہے۔ ارے جو یہ کہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ پتہ چلا نماز وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو، جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو۔ ہماری تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے مصطفیٰ کے خیال کے بغیر۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آگے لے کر چلوں، کیونکہ صاحبزادہ والا شان بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی حاضری پیش کرنی ہے، اور حضور قبلہ خضر کھچی صاحب بھی تشریف فرما ہے مدد العالی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔